بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاروق مزاری۔ آج 23 فروری ہے۔ آج بات کریں گے بلوچستان میں ہونے والے ظلم کے، جو ایک عورت قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے ویڈیو میں باقاعدہ بتاتی ہے کہ عبدالرحمن کھیتران کی نجی جیل میں میرے بچے، میرے بیٹے اور میری بیٹیاں قید ہیں اور ان کی جان کو اور ہماری جان کو خطرہ ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے دوسرے دن بعد اس خاتون کی اور اس کے 2 بیٹوں کی لاشیں گولیوں سے جھلی ایک کنویں سے برآمد ہوتی ہیں اور اس کے لواحقین اس وقت بھی دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں، کیا تھا، کیا ہوا، یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا آج اس ویڈیو میں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ اس ویڈیو ایک خاتون گراناز نانی جو ہے وہ قرآن پاک ہاتھوں میں باقاعدہ طور پر پکڑ کر جو التجا کرتی ہے، جو میرے جان کو خطرہ ہے، وہ اس ویڈیو میں کہتی ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ قرآن سب سے بڑھ کر ہے۔ سردار عبدالرحمن کھیتران مجھے جیل میں قیدی بنا کر رکھا ہے، وہ روز میری بیٹی کا جنسی استحصال کرتا ہے، اور میرے بیٹوں کو قید رکھا ہے، کوئی ہمیں رہائی دلوائے۔ یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پولیس کو جو یہ ایک بیان جاری ہوتا ہے کہ گزشتہ شب بارکھان سے 7 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ایک کنویں سے بوری بند 3 لاشیں برآمد ہوئی، جن میں 1 لاش خاتون، 2 لاشیں مردوں کی ہیں۔ مقتول خاتون کی شناخت 45 سالہ گراناز، جبکہ قتل ہونے والے مردوں کی شناخت محمد نواز اور عبدالقادر کے نام سے ہوئی ہے، جن کی عمر 15 سے 20 سال کے درمیان ہے۔ قتل ہونے والے شہری ماں اور بیٹے ہیں۔ یہ وہی خاتون ہے جس نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر قصور کیا تھا کہ کیونکہ اس نے ایک سردار کی جو اس کی شرمناک حرکتیں ہیں، جو اس کی نجی جیل تھی، جو اس کا ٹارچر سیل بنا تھا، اس کو باقاعدہ طور پر اس ویڈیو کے ذریعے بے نقاب کیا۔ ویڈیو کسی نے بنائی اور اس نے وائرل کی۔ اس کے بعد ویڈیو پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر اس کے اوپر بات ہونے لگی۔ پولیس کی جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ لاشیں 20 فروری کو رات 8 بجے ملی ہیں اور بارکھان پولیس اسٹیشن بارکھان پولیس افسر کو کنویں سے ملنے والی لاشوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ انہیں جیسے ہی اس واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، فوراً پولیس پارٹی کے ساتھ آئے اور انہیں کنویں سے نکال کر بارکھان ہسپتال منتقل کریں یا انہیں عبدالقیوم بجرانی شناخت کر لیا۔ پولیس نے اس کو وارثہ قرار دیا۔ قانونی کارروائی کے بعد لاشیں ان کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق خاتون کے شوہر اور بچوں کے والد خان محمد مری کے مدعیت 18 جنوری 2023 کو مقتولین سمیت دیگر خاندان افراد کی گمشدگی کا باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ مقدمہ بھی درج ہوا۔ خاتون نے خود بھی قرآن اٹھا کر التجا کی، لیکن ہم اتنے بے حس ہیں، ہمارے ادارے بھی اتنے بے حس ہیں اور کچھ نہیں کر پائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو مارنے سے پہلے ان کے چہرے تیزاب سے مسح کر دیے گئے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو مارنے سے پہلے ان کے چہرے پر تیزاب ڈال کر بعد میں ان کو گولیوں سے مار دیا گیا ہے، پھر بوریوں میں بند کر کے لاشیں ان کی کنویں کے اندر پھینکی گئی ہیں۔ جو اس عورت کا خاوند ہے خان محمد مری نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ عبدالرحمن کھیتران اور اس کے بیٹے کے درمیان 2019 میں ایک زمین کا تنازع تھا، ایک معاملہ تھا، اور اس سردار عبدالرحمن کھیتران نے مجھے کہا ہے کہ تم میرے حق میں گواہی دو۔ تو میں نے کہا میں تو جانتا نہیں ہوں، تو میں کیسے گواہی دوں؟ تو گواہی میں نے نہ دی۔ اس کے بعد کھیتران نے جو میری بیوی اور جوان بیٹے سمیت بچوں کو اپنی نجی جیل میں قید کر دیا۔ 2019 تھا، اب 2023 ہے۔ اس کے بعد خان محمد مری کی بیوی کی رہائی سے متعلق ویڈیو ہے، وہ کنویں سے ان کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں، یہ سارا معاملہ تھا۔ اب تھوڑا سا آگے